الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره صدق الله مولانا العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ قرآن مجید برہان رشید کتاب لا ریب سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے پریشان، مجبور اور بے سہارا لوگوں کے لیے تسلی بخش جملے اس آیت میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان ہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے فکر مند ہے، اور دوسرا طبقہ جن کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہے وہ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، اور اس سوچ نے بہت سارے گھر کے سربراہ ایسے ہیں جن کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ اس وقت مالی اعتبار سے ہر بندہ فکر مند بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو رہنمائی کہاں سے لینی چاہیے؟ المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر ایک جملہ اپنے دامن میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، کوئی بھی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خشک اور ہر تر کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم دنیاوی اعتبار سے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہیں لیتے۔ آپ یقین جانیے پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا حل اللہ کے قرآن نے پیش نہ کیا ہو۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں موجود ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم جو رہنمائی ہے وہ اللہ کے کلام سے نہیں لے رہے، دنیاوی اعتبار سے لوگوں سے جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے رزق کے لیے جو پریشان ہے، کاروبار کے لیے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین اصول ان کو بتایا ہے کہ اگر تم کاروبار کی پریشانی سے، رزق کی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو تم نے کرنا کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سنیں، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے رستے بناتا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے نا کہ مجھے کوئی رستہ ملے تاکہ میں اس مشکل سے نکلوں،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی میں جو لوگ ہیں نا ان سے فرمایا کہ تم بس اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس کی نافرمانی نہ کرو، رب تمہارے لیے ہر قسم کا رستہ بنائے گا۔ اگلا جملہ جو آیت کا ہے نا وہ آج کے دور کے لیے، ہر دور کے لیے قرآن ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے، لیکن اس وقت جو پاکستانی عوام کی صورت حال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑا تسلی بخش جملہ ارشاد فرمایا۔ پہلے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مشکل کا رستہ بنا دے گا، کھول دے گا۔ آگے میرے رب نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ اگر تم اپنے رب سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تمہارے گمان سے بڑھ کے تمہیں رزق دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اگلا جملہ فرمایا دوسرا کام، پہلا کام ہے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرو گے تو ہر مشکل کا رستہ مل جائے گا اور رزق تمہیں وہاں سے ملے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تم اپنے رب پہ بھروسہ کر لو فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر میرا رب تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تم اپنے رب پہ بھروسہ کرو۔ اب بھروسہ کیسا کرنا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے رب پہ بھروسہ کرو تو بھروسہ اتنا مضبوط کرو جیسے پرندے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی آقا پرندوں کا بھروسہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا پرندوں کا بھروسہ یہ ہے کہ پرندے جب صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کس فیکٹری میں جانا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کس دفتر میں جانا ہے، وہ کسی کے پاس ملازمت کرتے، صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب رات کو لوٹتے ہیں تو رب نے ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ہمیں رب پہ بھروسہ کرنا ہے تو پرندوں کی طرح کرو جو صبح سویرے نکلتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جانا ہے، لیکن ان کا توکل اتنا مضبوط ہے، بھروسہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بس وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، کہ نکلنا ان کا کام ہے، بھروسہ کرنا ان کا کام ہے اور ان کا پیٹ بھرنا یہ رب کا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ایک چوپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہ لی ہو، ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے سپرد نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز بندوں کے ذمہ ہے اور ایک چیز رب کے ذمہ ہے، اور افسوس بھلا کیا ہے، جو چیز بندوں کے ذمہ تھی نا وہ انہوں نے رب پہ چھوڑ دی ہے، اور جو چیز اللہ کے ذمہ تھی اس کے لیے فکر مند ہے۔ دو چیزیں تھی، پہلی چیز تھی رزق کا وعدہ اللہ کا ہے اور ساری دنیا اس کے لیے فکر مند ہے، اور آخرت میں حساب دینا ہے، یہ ذمہ داری بندے کی تھی، اور یہ کیا کہتا ہے اللہ بڑا رحمان ہے انہیں معافی کر دینا ہے۔ یعنی جس چیز کی ذمہ داری بندے کی تھی وہ رب پہ چھوڑ دیا، اور جو ذمہ داری ہے ہی رب کی، رب فرما رہے کہ رزق دینے کا وعدہ میرا ہے، اور رب نے بھلا کیسا وعدہ کیا واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب جس چیز کی ذمہ داری رب کی ہے نا بندے اس کے لیے فکر مند ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں جو ارشاد فرمایا وہ توجہ سے سننی ہے، لیکن جو میں نے آیت پڑھی کہ آیت نازل کیوں ہوئی وہ بات سنیں پھر آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا اور اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی دعا کروانے کے لیے رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے اور میں اپنے گھر میں محتاج بھی بہت ہوں، روٹی کی قلت بھی بہت ہے، اور میں تو اپنے بیٹے کو چھڑا بھی نہیں سکتا،
آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے کہا اے عوف بن مالک تو ایسا کر کے اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، اور تیسرا کام یہ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو خود مدینے والے رسول نے عطا فرمایا تو میں کہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ اور اپنے رب سے ڈر جا اور صبر سے کام لے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا اور گھر آ کر میں نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ میں نے نبی پاک سے یہ عرض کی ہے کہ بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے اور گھر کے حالات جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کا کوئی فدیہ دے کے چھڑا لیں، تو اب پریشانی کا معاملہ ہے تو کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عوف بن مالک تو اللہ سے ڈر، صبر سے کام لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھ، رب تیرے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ آپ کی زوجہ نے ابھی تسبیح پڑھنی شروع کی، انگلیوں پہ تسبیح پڑھنی ابھی شروع کی اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھول کے دیکھا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا۔ اب جب بیٹا دروازے پہ دیکھا تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو دوسری شکایت کی تھی وہ گھر کی محتاجی اور ناداری کی تھی، اور جب بیٹے کو دیکھا تو بیٹا جب قید سے چھوٹ کر آیا تو مشرکین کے 100 اونٹ اور ایک روایت میں 400 بکریاں بھی لے آیا۔ اب عوف بن مالک جو ہے وہ بکریاں اور اونٹ اور بیٹا لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا، پڑھا ہے، بیٹا لوٹ آیا ہے اور آتے وقت 100 اونٹ یا 400 بکریاں بھی لے آیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا یہ رب نے تیرے گھر کی محتاجی دور کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارے لیے نکلنے کے رستے بھی بنا دے گا اور تمہیں بغیر حساب کے رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اس وقت جو بندہ رزق بڑھانا چاہتا ہے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ہر اس کام کو چھوڑ دے جس پہ رب کا عذاب ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈر جائے تو پھر میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث پاک جو آج کے دور کے لیے ہر بندے کے لیے قابل توجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فاقے میں مبتلا ہو جائے، اس کے رزق میں قلت ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہے۔ اب جملہ بڑا توجہ طلب ہے، کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے وہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اپنے کاروبار کا رونا سناتے ہیں، اپنے کاروبار کی مشکلات سناتے ہیں۔ حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاقے میں مبتلا ہو جائے اور اگر وہ اپنے اس حالت کی شکایت لوگوں کے سامنے کرے گا تو میرا رب کبھی بھی اس کا فاقہ ختم نہیں کرے گا، اللہ اس کی پریشانی اور بڑھائے گا۔ آج پاکستان میں 90% کاروباری پریشانیاں اس حدیث کی بنیاد پر ہیں کہ جو جس کے پاس بیٹھتا ہے وہ شکر کی بجائے شکوہ کر رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات بھلا کیا ہے، ایک بندے کی دکان شالمی میں ہے، اعظم مارکیٹ میں ہے، بڑا تاجر ہے، وہ دکان پہ جاتا بھی گاڑی پہ ہے، آتا بھی گاڑی پہ ہے، رات کو بچوں کو روٹی بھی کھلاتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں کیا حالات ہیں تو کہے گا مر گئے ہیں۔ 50 لاکھ کی گاڑی پہ جاتا ہے، 2 کروڑ کی دکان ہے اور اس کی زبان پر بھی شکر نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ رزق کی قلت میں مبتلا ہے اور وہ اس کی شکایت لوگوں سے کرتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو اور بڑھائے گا۔ اگلا جملہ میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ رزق کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں رکھے تو میرا رب جلدی یا دیر سے اس کے دل کو غنی کر دے گا، اس کا رزق بڑھا دے گا۔ کیوں کہ اس نے اپنی مشکل اپنے رب کے سامنے رکھی ہے،
بندوں کے سامنے نہیں رکھی. کیوں؟ رب اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ جب حالات ٹھیک میں نے کرنے ہیں، شکوہ یہ لوگوں سے کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری لوگوں کے لیے کتنا بہترین اصول بیان کیا کہ جب بھی تمہیں اپنے رزق کے معاملے میں پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کی شکایت لوگوں سے نہیں کرنی بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور جب تم رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو رب تمہارے لیے رستہ ضرور بنا دے گا. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، دوسرا طریقہ جس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے، گھر کے حالات سخت ہوتے ہیں اور گھر کا دسترخوان چھوٹا ہوتا ہے اور کاروبار جو عروج پر ہوتا ہے، اس میں کمی کس بنیاد پر آتی ہے؟ دوسری بات. پہلی بات کیا تھی جی؟ جب ہم شکوہ کس سے کرتے ہیں تو رزق کیا ہو جائے گا؟ مزید. اور رزق بڑھانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے نور میں داخل ہوئے، روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو جاڑا اور فرمایا عائشہ رزق کی قدر کیا کرو. جب اللہ کسی قوم سے چھین لیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں کرتا. آپ اس بات کے گواہ ہیں جو بزرگ ہیں، آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں نا تو گھر میں چھان پورا بہت کم ہوتا تھا. شاز و ناظر کوئی ایک آدھی روٹی کئی دنوں کے بعد اگر بچ جاتی تھی تو وہ پرندوں کو ڈال دی جاتی تھی یا چھان پورے میں دے دی جاتی تھی. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھر میں رزق کی توہین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں رزق کی عزت نہیں ہوگی، اللہ اس قوم سے جب رزق چھین لیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں کرتا. اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا اکٹھے ہو کے کھاؤ. جو گھر والے کھانا اکٹھے ہو کے کھائیں گے اللہ ان کو برکت دے گا. اس وقت المیہ کیا ہے کہ ہر گھر میں ہر کمرے کا کھانا الگ الگ کمرے میں کھایا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اللہ کے محبوب ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. کھانا مل رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا شکم سیر نہیں ہوتا، پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کھانا اکیلے کھاتے ہو کہ اکٹھے ہو کے کھاتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا کھانا تو ہم اکٹھے نہیں کھاتے، الگ الگ کھاتے ہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا جو قوم کھانا مل کر کھائے، اکٹھے ہو کے کھائے، اللہ اس کا پیٹ بھر بھی دے گا، اس کے دسترخوان میں برکت بھی نازل فرمائے گا. تو آپ اپنے گھر میں ایک مزاج یہ بنائیں کہ ایک وقت کا کھانا، کم از کم ایک وقت کا کھانا گھر والے ایک دسترخوان پہ کھائیں. میرے محبوب کی دعا ہے کہ اللہ اس گھر میں برکت نازل فرمائے گا. تو یہ جو الگ الگ مزاج بن گیا کھانے کا، ایک وقت کا کھانا اکٹھے ہو کے کھائیں. اور تیسری بات جو رزق کی عزت کے بارے میں ہے، خلیفہ بغداد مامون رشید خلیفہ بغداد گزرا ہے، اس نے حدبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی اور دعوت کر کے اس نے بڑا وسیع دسترخوان حضرت حدبہ بن خالد کے لیے لگایا. حدبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد کچھ ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے، دسترخوان پہ گرے ہوئے تھے. تو حدبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹکڑے اٹھا کے کھانے لگے. تو خلیفہ بغداد نے بادشاہ مامون رشید نے کہا کیا آپ کا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے کہ آپ زمین پر گرے ہوئے دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے بھی اٹھا کے اور چن چن کے کھا رہے ہیں؟ کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ حضرت حدبہ بن خالد فرمانے لگے مجھے حماد بن سلمہ نے نبی پاک کی حدیث سنائی ہے، میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے چن کے کھاتا ہے اللہ اس کے گھر سے محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے قریب محتاجی نہیں آنے دیتا. اب مامون رشید نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا اور غلام تھوڑی دیر کے بعد نا اشرفیوں کی تھیلی بھر کے لایا
جس میں 1000 اشرفیاں تھیں، اس نے محمود نشید نے وہ اشرفیوں کی تھیلی حتبہ بن خالد کو تحفے میں پیش کی، اور جب حتبہ بن خالد نے وہ اشرفیوں کی تھیلی پکڑی تو مسکرا پڑے اور فرمانے لگے بادشاہ دیکھ تو صحیح، ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کیا ہے اور ابھی میرے رب نے مجھے مالا مال بھی فرما دیا ہے۔ میرے محبوب نے کہا کہ ٹکڑے چن چن کے کھاؤ محتاجی دور ہو جائے گی، دیکھ میں نے مصطفیٰ کی ایک حدیث پہ عمل کیا ہے تو میرے رب نے مجھے مالا مال بھی فرما دیا ہے۔ تو آپ اس بات پر توجہ کریں کہ ہمارے گھروں میں جو رزق کی قلت بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار بے برکت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بیان کی، جس گھر میں رزق کی عزت نہیں کی جاتی اس گھر میں محتاجی آتی ہے، اور جو گھر والے رزق کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان میں برکت نازل کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کھانا بنے وہ اتنی مقدار میں بنے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ ہمارا ہاں ایک مزاج اور بھی ہے کہ ہم کھانا بچا ہوا کئی دن تک محفوظ کر لیتے ہیں، کئی دن تک، اور محلے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی دہلیز تک نہیں پہنچاتے۔ اور بے شمار لوگوں کا یہ بھی مزاج بن گیا ہے، پڑی چیز کو خراب کر لیتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ چیز پھینکنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کے منہ میں چلی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں عزت دی جائے گی رزق کو، اللہ اس گھر سے محتاجی کو دور کر دے گا۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 25 میں بڑے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ تم جس چیز میں بھی مصیبت میں ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور رب تعالیٰ بہت ساری باتیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر بات پہ پکڑ ہو جائے تو بندے کا جینا مشکل ہو جائے۔ رب فرما رہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری رب باتیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آگے فرمایا نیکی کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اگلا جملہ توجہ طلب ہے، فرمایا جب بھی بندہ اپنے رزق سے محروم ہوتا ہے وہ اپنے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا جو رزق اس کو ملنا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو اس کے ملنے والے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے کہ بہت ساری باتیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وحید بھائی اس کو سافٹ کریں یار، اس کی آواز کھول کے سافٹ کریں اس کو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو رب ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب میرے محبوب نے فرمایا جب بھی تم رزق سے محروم ہوگے نا اس کے پیچھے وجہ تمہارا کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، اور جب قوم گناہ کی عادی ہو جاتی ہے تو اس کے ملنے والے رزق سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو بندہ بھی بدکاری کرے گا میں رب ہو کہ اس کو محتاج ضرور کروں گا، میں اس کو رزق کی پریشانی ضرور دوں گا۔ اب جو بازار میں بیٹھ کے چوک میں بیٹھ کے سارا دن بد نگاہی کرتا ہے، سارا دن آنکھوں سے بدکاری کر رہا ہے، وہ رات کو موبائل پہ بدکاری کر رہا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے جو بندہ بھی بدکاری کرے گا میں رب ہو کہ اس کو رزق کی محتاجی ضرور دوں گا، میں اس کے رزق میں قلت ضرور پیدا کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زنا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا اللہ اس کے فرشتے اور سارے انسانوں کی لعنت اس پر ڈالی جاتی ہے، اور زنا کرنا محتاجی کا سبب ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ زنا کرنے والے کو 6 سزا ملتی ہے۔
3 دنیا میں ملتی ہیں اور 3 آخرت میں ملتی ہیں بدکاری کرنے والے کو۔ فرمایا سب سے پہلی سزا جو بندے کو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اس کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جب جوانی چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک ان کے چہروں پہ جو معصومیت ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے۔ ایک حد تک بچے بڑے معصوم محسوس ہوتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے چہروں کی معصومیت چھن جاتی ہے۔ اسی طرح بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ایک وقت تک ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے اور یکدم ان کے چہروں کی رونق ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جو بدکاری کرے گا اللہ اس کو پہلی سزا یہ دے گا کہ اللہ اس کے چہرے کی رونق چھین لے گا۔ اور دوسری بات میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے گا اللہ اس پر رزق کی محتاجی نازل کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے بد نگاہی کرنے والا، چوکوں میں بیٹھ کے بد نگاہی کرنے والا، موبائل پر بد نگاہی کرنے والا، میرے رب نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس پر محتاجی ضرور نازل کرے گی۔ اور تیسری سزا میرے نبی نے فرمایا بدکاری کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی عمر کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی 3 سزائیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اس کے چہرے کی رونق، نمبر 2 اس پر رزق کی محتاجی نازل کی جاتی ہے، اور نمبر 3 اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ اور 3 سزائیں وہ جو بندے کو آخرت میں دی جائیں گی، پہلی یہ ہے کہ اللہ اس پر غضب کا اظہار کرے گا، اللہ اس پر غصے کا اظہار کرے گا۔ اور ہم یہ جملہ چھوٹا سمجھتے ہیں، قیامت والے دن میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا، اللہ کے جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا۔ اللہ کا جلال اس قدر ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے سے ڈرتے ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بدکار ہوگا نا اللہ قیامت والے دن اس پہ غضب فرمائے گا۔ دوسری بات اللہ اس کے حساب میں سختی فرمائے گا۔ حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ دعا کرنا کہ اللہ بغیر حساب کے بخش دے، ورنہ جس کا نامہ اعمال رب نے کھول لیا نا اس کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ بدکار بندے کا حساب سخت کر کے لیا جائے گا اور اللہ اس پر سختی فرمائے گا، اور بدکار بندے کو تیسری سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولے گا۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم ہر بات کے اینڈ پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ملکی حالات ایسے ہیں، ہم پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی کیا ہوا ہے ہم نے اپنے ساتھ خود ہی کیا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ آپ شکوہ کر رہے کسی کے ساتھ کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، رب قرآن میں اعلان کر رہے کہ تمہارے اعمال کی سزا تم پر مصیبت لاتی ہے، اور رب مہربان کتنا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور رب فرما رہے کہ بہت ساری چیزیں تو ہم ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ تصور کریں اگر رب ایک ایک بات پہ پکڑنا شروع کر دے تو ہم بندے کے لیے رزق کا ایک لقمہ کھانا اور ایک سانس لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ذکر کی جس کی وجہ سے کاروبار خراب ہوتے ہیں، گھر میں دسترخوان تنگ ہوتے ہیں اور رزق کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کی قلت پیدا کر دے گا۔ افسوس کی بات بھلا کیا ہے، ماؤں نے بچیوں کے لیے زیور بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بچیوں کو ان کی شادی پر دیں گے، رب تعالیٰ نے لاکھوں کا زیور دیا ہوا ہے لیکن وہ گھریلو حالات کا رونا رو کے اس لاکھوں روپے میں سے ہزاروں روپیہ زکوٰۃ نہیں دیتی۔ ہمیں نا زکوٰۃ کا لفظ بہت بڑا لگتا ہے لیکن ایمان والے کے لیے بڑا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھلا کیا، آپ توجہ کریں، ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے نا تو زکوٰۃ صرف اور صرف 2,500 روپیہ ہے۔ اب مجھے بتائیں 1,00,000 روپیہ رب نے دیا ہے
اور بندہ اسی کی بارگاہ میں 2500 نہ دے تو ایک بات کو پلے باندھ لے، جو رب دینا جانتا ہے وہ بہتر طریقے سے لینا بھی جانتا ہے۔ جس رب نے لاکھوں کا دیا ہوا ہے نا، وہ راتوں رات کنگال کرنا بھی جانتا ہے۔ لوگ دن کو بادشاہ ہوتے ہیں، رات کو جیل میں ہوتے ہیں۔ جو رب دینے پہ قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اگلا جملہ میرے محبوب نے فرمایا، جس بندے کو بھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ، خشکی اور تری پر جو مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی، میرے محبوب نے فرمایا مال تو مال ہے، جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کی بارش بھی چھین لے گا۔ اور اگلی حدیث میں میرے محبوب نے کیا فرمایا، اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ انسانوں کو کبھی بارش ہی نہ دیتا۔ یہ جو بارش برس رہی ہے چوپایوں کے صدقے برس رہی ہے، ورنہ میرے محبوب کا اعلان ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو پانچویں چیز، یہ بڑی توجہ طلب ہے اور ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں۔ آخری دو چیزیں ہیں توجہ طلب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اور یقیناً ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے، اس کا کاروبار بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، تو صحابہ نے عرض کیا آقا سب چاہتے ہیں، فرمایا اگر تم عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق بڑھانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک بات کو بڑا توجہ طرف سمجھیں، ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے نا والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ نا احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ احسان تھوڑی ہے کہ جیسا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان بھلا کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا کچھ بھی کرے میں نے معاف ہی کرنا ہے، جتنا وہ نبھائے گا اتنا میں نبھاؤں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ وہ تجھے جتنا محروم کرے تو اس کو اتنا عطا کرے، یہ احسان ہے۔ اب یہ حدیث جو نبی پاک نے فرمائی کہ تم دسترخوان بڑھانا چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی پس منظر کی بات سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کے نصیب کا رزق بھی ہمارے دسترخوان پہ نازل کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے، پورا مہینہ آپ کے گھر مہمان نہ آئے تو آپ دال اور سبزی کھاتے ہیں، کبھی کبھی گوشت کھاتے ہیں، کبھی کبھی اچھا کھانا بناتے ہیں، لیکن جس دن مہمان آئے اس دن کیا بناتے ہیں جی؟ تو اب مجھے آپ نے بتانا ہے یہ جو آپ نے اچھا کھانا کھایا یہ کس کے صدقے میں کھایا ہے؟ رشتہ داروں کے صدقے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم اپنا دسترخوان بڑھانا چاہتے ہو، اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، جس کا چلتا چلتا کاروبار رکنا شروع ہو جائے وہ ایک لمحے کے لیے توجہ کرے، کہیں میرے گھر کے دروازے کسی کے لیے بند تو نہیں ہو گئے۔ جس کا کاروبار عروج پر ہو اور تنزلی کی طرف چلا جائے وہ اس بات پر توجہ کرے کہیں میرے دسترخوان سے کوئی یتیم اٹھ کے تو نہیں چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، اور کائنات میں سب سے بدترین گھر وہ ہوتا ہے جہاں یتیم کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس بات پر توجہ کریں کہ ہمارے کاروبار کی پریشانیاں کہیں ہمارے دسترخوان سے کوئی مہمان اٹھ کے تو نہیں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بڑی حیا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نا یہ مزاج تھا، آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کئی کئی میل تک بندہ ڈھونڈ کے لاتے کہ آ کر کھانا کھاؤ۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے
قیامت والے دن رب اس کا حساب نہیں لے گا۔ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک بندے کو ڈھونڈ کے لائے، اس کو لا کے دسترخوان پہ بٹھایا اور فرمایا پڑھ میرا رب کا نام اور کھا کھانا۔ وہ کہنے لگا میں تو تیرے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کھاؤں گا تو اپنے رب کے نام کا کھاؤں گا، تیرے رب کے نام کا نہیں کھاؤں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو کھلاؤں گا اپنے رب کا، کھانا ہے تو میرے رب کا، اگر تو اپنے رب کا کھائے گا تو میں نہیں کھلاؤں گا۔ اس نے کہا میری بھی یہی ضد ہے کہ میں کھاؤں گا تو اپنے رب کے نام کا، تیرے رب کے نام پر نہیں کھاؤں گا۔ وہ مہمان اٹھ کے چلا گیا، وہ مہمان اٹھ کے چلا گیا تو جبریل امین نازل ہوئے، آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کی ابراہیم اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بندہ آپ کے دسترخوان سے اٹھ کے گیا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ اب جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ جبریل نے کہا اے خلیل اللہ، رب تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم اس نے 80 سال سے ہمیں نہیں مانا، ہم اس کو روز کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور تیرے سامنے اس نے ایک بار نہیں مانا، تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس بندے کو پہاڑ کی دوسری طرف جا کے تلاش کر کے واپس لائے۔ جب گئے تو اس نے کہا سن میری شرط وہی ہے، میں کھاؤں گا تو اپنے رب کے نام کا۔ ابراہیم فرمانے لگے تیری شرط منظور ہے، تو آ جا اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کے نام کا کھا لے۔ تو کہنے لگا پہلے یہ بتا ایک دم مزاج میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے تو تیرا اصرار تھا کہ کھلاؤں گا تو اپنے رب کے نام کا، اور اب یکدم تیرا مزاج بدل گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جس رب کے نام کا کھلانا چاہتا تھا نا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ تو نے تو ایک دفعہ وہ نہیں ماننا تو رزق روک دیا، رب کی طرف دیکھ اس کو 80 سال سے عطا کر رہا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا اے ابراہیم تیری دعوت بعد میں قبول کریں گے، پہلے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اس رب کا بندہ تو بنا دینا۔ جس کا کاروبار چلتا چلتا رک جائے، تنگدستی آ جائے، وہ اس بات پر توجہ کرے کہ اس کا دسترخوان کہیں مہمانوں سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ اچھا مزے کی بات کرا کیا، ہم مہمان دوست احباب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حدیث میں حکم رشتہ داری کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر تو بڑے دوست آتے ہیں، بڑے مہمان آتے ہیں، بھائی حدیث میں ذکر رشتہ داری کا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم رشتہ داری توڑتی ہے اللہ اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ اب تصور کریں جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے دسترخوان میں برکت کیسے ہوگی؟ اگلی حدیث پاک سنیں، میرے نبی نے فرمایا جس مجلس میں ایک بندہ بھی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو اللہ اس پوری مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ رشتہ داری توڑنا اتنا بڑا عذاب ہے، اور جب یہ رشتہ داری اللہ نے پیدا کی تھی نا تو اس نے عرش کا پایا پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی مالک مجھے دنیا میں نہ بیچ، انسان بڑا ظلم کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رشتہ داری تو چلی جا، میں رب ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تجھے جوڑے گا میں رب ہو کے اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں رب ہو کے اس کو توڑ دوں گا۔ اب آپ تصور کریں جس کو رب توڑے پھر بڑے سے بڑا کاروباری بندہ اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو توڑا رب نے ہے۔ اپنے اپنے دسترخوانوں کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے دسترخوان سے ہمارے عزیز اٹھ کے تو نہیں چلیں گے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو، اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم ان پر احسان نہیں کرو گے تو دن بدن تمہارے اوپر رزق کی قلت ہوگی۔ اچھا بندہ کیا سمجھتا ہے کہ یار 5000 کی دعوت پہ جانی ہے، یہ بندہ ایسا ہے 10,000 روپیہ دوائیوں پہ دے دیتا ہے، 5,000 روپیہ جو حدیث میں ذکر ہے اس پہ نہیں لگائے گا، دوائی پہ خرچ کرنے کے لیے سارے تیار ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کیا فرمان ہے، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔
ڈاکٹر کی سیڑھیوں پہ 5,000 روپیہ دے کے باہر نکل آئیں گے اور رستے میں آتے ہوئے کسی مجبور کو 100 نہیں دیں گے. حالانکہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. 5,000 روپیہ دوائیوں پہ لگاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو دوائی کے ساتھ صدقے کا انتظام کریں. آخری بات اور قابل توجہ اور حاصل گفتگو حصہ، توجہ طلب. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ترجمہ سنیں، ایک لمحے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی پاکستان کے کاروباری حالات خراب کیوں ہیں. یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے جی؟ قرآن میں جو بھی کلام ہے وہ کس کا کلام ہے جی؟ اب اللہ کا کلام سنیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے رب نے فرمایا جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس پر اس کا کاروبار تنگ کر دوں گا. یہ کس کا فرمان ہے جی؟ اللہ فرمان ہے کہ جو میرا ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھنا. اللہ اعلان فرمان ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت، اس کا رزق، اس کا کاروبار میں اس پر تنگ کر دوں گا. اب مجھے آپ بتائیں، جس کا کاروبار رب تنگ کرے، کسی پیر کا تویز کام آئے گا؟ وقت کا غوث بھی تویز دے تو نہیں کام آئے گا. کیوں؟ اس کی معیشت اس کے رب نے تنگ کی ہے. اور اللہ کیا فرما رہے؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا. افسوس بلا کیا ہے؟ صبح 12 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک لوگوں کے ترلے کرتے ہیں، یار لاکھ روپے دے دے، یار 2 لاکھ دے دے، یار 5 لاکھ دے دے، اگلے ہفتے لے لیں. بندوں کے ترلے کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہے. اللہ فرما رہے میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو تمہارا رزق میں تنگ کروں گا. اب تصور کرو جس کا رزق رب نے تنگ کیا ہو، وہ کسی سے 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ بھی لے لے، اس میں برکت نہیں ہوگی. وہ چھوٹا کاروبار نہیں بڑا بھی کر لے، اس کو کبھی دل کا سکون نہیں ملے گا. افسوس کی بات بلا کیا ہے؟ بندے کے آگے یہی کر لیتے ہیں، بندے کے آگے رو بھی لیتے ہیں، دکھڑا سنا بھی لیتے ہیں. وہ جو میں نے پہلی حدیث ابھی بیان کی تھی کہ جو فاقے کا شکوہ بندوں سے کرے گا اللہ اس کا فاقہ بڑھائے گا، اور جو فاقے کا شکوہ رب سے کر لے گا اللہ اس کا دسترخوان وسیع کرے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کا کاروبار تنگ کروں گا. یہ آیت کا مطلب بلا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جملہ بڑا توجہ طلب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کریں. ہم نے آپ سے رزق نہیں کموانا، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ رزق کمائیں. اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے، توجہ کریں گے تو آپ کو رب کی ذات سے پیار آئے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تم نماز پڑھنی شروع کر دو. حالانکہ محبوب تو پڑھتے ہیں، تعلیم امت کے لیے نا. اے محبوب آپ نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. جب یہ آپ کر لیں گے نا تو اے محبوب آپ کا رب رزق کا وعدہ کرتا ہے، آپ کا رب رزق کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز کا عادی بنا دیں. آپ سے وعدہ آپ کے رب کا ہے کہ وہ آپ کو رزق دے گا. اب مجھے بتائیں جب رب وعدہ نماز کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں نا اس گھر کے دروازے پھر کبھی رزق کے لیے نہیں کھلتے. سب سے بڑی نحوست رزق کی تنگی کے لیے فجر کی نماز قضا کرنا ہے. اگلی حدیث پاک سنیں، اور یہ حدیث پاک آج کے دور کے لیے بہترین مثال ہے، اور میری پوری گفتگو کا نچوڑ اس حدیث میں ہے جو میں آخر پہ بیان کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اے ابن آدم تو اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرا دل غنی کر دوں گا، میں تجھ سے فقر ظاہر نہیں کروں گا.
تیرا دل فقر میں رہے گا. فقر کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہو جانا, دنیا کی ٹینشنوں کا دور ہو جانا, دنیا کی لالچ دور ہو جانا. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرا دل غنی کر دوں گا, تجھ سے فقر ظاہر نہیں کروں گا. اگلا جملہ سنیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے اگر تو نے میری عبادت نہ کی تو میں تیرا ہاتھ کام میں مشغول رکھوں گا اور کبھی تجھ سے تیری پریشانی دور نہیں کروں گا. تیرا کام بڑھتا چلا جائے گا, ہاتھ تیرا کام میں مشغول رہے گا, لیکن تیری پریشانی دور نہیں ہوگی. آج کیا ہے, بندہ کہتا ہے میں 16 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہوا, میں 16 گھنٹے مزدوری کرنا ہوا, لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اس حدیث کو سمجھو, سمجھ آئے گی. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو میں تیرا ہاتھ کام میں مشغول رکھوں گا, لیکن تیری پریشانی دور نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو کام تھوڑا ہی کرے گا, لیکن رب تیرا دل غنی کر دے گا, رب تیری مشکلات کو دور کرے گا. آج آپ دیکھیں ہر بندے کو فکر بھلا کیا ہے کہ یار میں ایک ڈیوٹی کرتا ہوں, مجھے کوئی پارٹ ٹائم دوسرا کام مل جائے تاکہ میرے معاملات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں. وہ ایک ڈیوٹی سے دوسری ڈیوٹی کا سوچتا ہے, ایک کام کے ساتھ پارٹ ٹائم کوئی دوسرا بزنس کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ عبادت کے لیے فارغ نہیں ہے. تو میرے رب کا اعلان یاد کر کے جانا. میرے رب نے فرمایا اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا, تیرا ہاتھ میں کام میں مشغول رکھوں گا, لیکن تجھ سے کبھی پریشانی کو دور نہیں کروں گا. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا رزق اس کے رب کے پاس ہے تو وہ رزق کی ٹینشن چھوڑ کے رازق کی تلاش میں نکل جائے. جس بندے کو یقین ہو جائے کہ رزق میرا رب کے پاس ہے. آخری بات, 7واں طریقہ جو رزق روک دیتا ہے, دسترخوان تنگ کر دیتا ہے, اس میں نوجوان بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی, ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی یہی حکم ہے. اور محدثین نے تو اس حدیث کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے استاد کی بخشش کی دعا نہ کرے اس کا رزق بھی رک جاتا ہے. استاد ماں باپ کے درجے میں ہے. اب مجھے بتائیں, توجہ سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, کتنے افراد ایسے ہیں جو آخری مرتبہ کب وہ بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہو کہ اللہ میرے ماں باپ بخش دے. کب آخری بات ماں باپ کے لیے دعا مانگی؟ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, عرصہ بیت گیا ہوگا. جن کے تو چلے گئے نا, جب ان کا تذکرہ ہوتا تو بندہ ساتھ کہتا اللہ انہوں کی قبر ٹھنڈی کرے, اللہ انہوں کی بخشش کرے. ان کے لیے تو یہ آ گیا. میرا سوال یہ ہے جن کے زندہ ہیں وہ کتنی کے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ میرے محبوب نے اعلان فرمایا جو ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگنا چھوڑے گا اللہ اس کا رزق روک دے گا. ایک بات کو نوجوانوں پلے باندھو, ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ اس دن پتہ چلتا ہے جب ان کی چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے. صرف ماں باپ نہیں جاتے, گھر کی رحمتیں, برکتیں, سکون, راحت, چین کی نیند, ماں باپ سب کچھ لے جاتے ہیں. ماں باپ ہو نا, بندہ آدھی رات کو بھی نا اندھیرے میں چھت تک چلا جاتا ہے. ماں باپ کی چارپائی چلی جائے نا تو اندھیرے میں ساتھ والے کمرے میں نہیں جایا جاتا. ایک بات کو پلے باندھ دینا, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, کبھی اس کے پاس بیٹھنا جس کے پاس یہ سایہ نہیں ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بعض اوقات بچہ جب دولہا بنتا ہے نا, دولہا سیرا سجتا ہے, سارے عزیز اس کا ماتھا چوم کے گلے لگاتے ہیں, مبارک دیتے ہیں. وہ دولہا بن کے بھی بھلا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا کاش میری ماتھا چومنے والی ماں تو ہوتی نا, کاش میرا باپ تو ہوتا نا.
جو سینے لگاتا کہنا پتر ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ پوچھ کے دیکھنا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تک میری ماں تھی نا، باپ تھا، کبھی پیسے کی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، کبھی کاروبار کی ٹینشن ہی نہیں ہوئی۔ کیوں بلا؟ اللہ تجھے تیرے ماں باپ کا نصیب بھی دے رہا تھا۔ یہ صرف ماں باپ نہیں جاتے، اور کائنات میں خوش نصیب ہے بچہ، خوش نصیب ہے جس کا پیسہ اس کے ماں باپ پہ خرچ ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑا توجہ کر، جب تو چھوٹا تھا نا، انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، تو میں تیری ماں بازار میں مٹی والے فرش پہ بیٹھ کے نا، چھوٹے چھوٹے جوتے لے کے تیرا پاؤں اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے نا، تجھے بازار میں زمین پر بیٹھ کے چیک کرتی تھی میرے پتر نو پورا بھی آیا کہ نہیں آیا۔ کیا کبھی تو نے اپنی ماں کے پاؤں میں لا کے جوتا پہنایا کہ ماں تو بھی چیک کر تیرے پاؤں میں پورا آیا کہ نہیں آیا؟ ایک وقت آتا ہے بندے کے پاس دولت ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، اس نے نئی گاڑی لی، اور جب پہلی بار گاڑی میں بیٹھا تو چیخ مار کے رو پڑا۔ تو اس سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ایک وقت تھا کہ ماں بیمار تھی تو کسی سے موٹر سائیکل مانگ کر ہسپتال جایا کرتا تھا۔ آج رب نے گاڑی تو دی ہے، لیکن ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے والی ماں نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ بیٹھنے والا میرا باپ نہیں ہے۔ آج رب نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، وسائل دیے ہیں، لیکن ماں باپ کا سایہ ہوتا تو زندگی میں بہاریں اور ہوتی۔ خدا را نوجوانوں، ماں باپ کا نافرمان کسی دور میں کامیاب نہیں ہوا۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے، کبھی اس کے پاس عزت والا، برکت والا رزق نہیں آیا۔ آپ کو کیا پتا ہو کہ ماں نے آپ کو پالا کیسے ہے؟ بندہ ساری زندگی اپنے کندھوں پہ ماں بٹھا کے کعبے کے طواف کرے نا، تو ماں نے جنم دیتے وقت جو ایک درد سہا تھا نا، بندہ اس کا حساب پورا نہیں کر سکتا۔ مہربانی کرو، اپنے مزاجوں کے اندر ماں باپ کے لیے محبت، نرمی، اس بات کو یاد کر لینا۔ اگر میرے جملے سمجھ نہ آئے تو ایک لمحے کے لیے نا، صرف کسی اس بچے کے پاس بیٹھنا جس کی ماں نہیں ہے، اور اس کو پوچھنا کہ جب تجھے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو کامیاب ہوتا ہے یا امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، تجھے میسیج آتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تجھے باہر دوست کہتے ہیں مبارک ہو، لیکن اس سے پوچھنا جب وہ گھر جاتا ہے اور ماں کے کمرہ خالی ہو، تو اس سے پوچھنا خوشی کیسی لگتی ہے۔ باپ کا سایہ نہ ہو تو اس سے پوچھنا کہ خوشی کیسی لگتی ہے۔ مہربانی کرو، یہ ماں باپ تمہاری جنت ہے، ان کو ضائع مت کرو یار۔ اگر چاہتے ہو کہ دسترخوان وسیع ہو جائے تو مہربانی کرو اپنی کمائی کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ میں قسم کھا کے ممبر رسول پہ بات کہہ رہا ہوں، وسائل بڑے آ جاتے ہیں، سہولتیں بڑی آ جاتی ہیں، لیکن جب ساتھ باپ نہ ہو، زندگی کا لطف نہیں آتا۔ شادی کے موقع پہ نا دولہے کے ساتھ ساتھ اس کے یار چلتے ہیں، لیکن پھر بھی روتا ہے، کہتا کاش میرا پیو ہوتا، کاش آج میرے سر پہ صحرا سجانے والی میری ماں ہوتی۔ اس سے پوچھ کے دیکھنا یار ماں باپ کیا ہے۔ یہ بندے کو ماں باپ کی زندگی میں سمجھ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوشیاں منانے کے لیے ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عید ملنے کے لیے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں۔ بندہ عید پڑھتا ہے نا تو سارے محلے کو گلے لگاتا ہے، عید مبارک کہتا ہے، لیکن پوچھنا جب گھر جا کے سینے لگانے والا باپ نہ ملے تو پھر پوچھنا عیدیں کیسی گزرتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرو جب تک تمہارے ماں باپ ہیں نا، ان کی قدر کر لو، ان کے آگے زبان نہ چلاؤ، ورنہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دے گا، اللہ اس کا رزق روک دے گا۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور جو بندہ جمعے کے اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے تو ایک بات کو یاد رکھنا، اس کا رزق بے برکتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑو۔ اگر تم چھوڑو گے تو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اور جو بندہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ وہ جماعت کے انتظار میں دکانیں کھول کے بیٹھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ 200-400 وٹ لانگے مولوی دی گلاں دے سوندے رہی دا ہے۔ یہ مولوی کی باتیں نہیں، اللہ کا قرآن ہے کہ اگر تم جمعے کی اذان کے بعد کاروبار نہیں چھوڑو گے تو رزق کے لیے پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو بندہ رزق بڑھانا چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ جیسے جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جمعے کی پہلی اذان کے وقت پہنچا کریں۔ جس کاروبار کی خاطر آپ لیٹ ہوتے ہیں نا، میرا رب فرما رہا ہے اسی کاروبار میں برکت نہیں دوں گا اگر تم کاروبار چھوڑ کے رب کے لیے نہ آئے۔ تو آخری 2 باتوں کو یاد کر لو یار، ماں باپ کی چارپائی اٹھنے سے پہلے قدر کر لو۔ اللہ کریم عمل اور سمجھ دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔